حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا درس فضائل محرم کے بارے میں ہے کہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، اس کی کوئی قرآن پاک یا حدیث پیغمبر میں کوئی اہمیت یا فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے محرم الحرام کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کروں گا۔ عاشورہ محرم کو جو فضیلت ملی ہے یہ حضرت حسین کی وجہ سے ملی ہے یا پہلے سے ہی اس کی کوئی فضیلت ہے؟ تو میں آج آپ کے سامنے محرم الحرام کی فضیلت بیان کروں گا اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا کہ تاریخی واقعات کے اندر سے آیا کہ محرم کو پہلے سے عزت اور عظمت ملی ہی ہے یا حسین کی وجہ سے محرم کو عزت اور عظمت ملی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ محرم الحرام کی اہمیت کیا ہے، محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، محرم کے لغوی معنی معزز اور محترم کے ہیں، اور قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کی نسبت سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک پیاری دعا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں اس میں ہمیں محرم کے معنی ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یہاں محرم کا لفظ آیا ہے، مقصود یہاں معنی محترم ہے، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے یوں دعا کی، یا اللہ میں اپنی اولاد کو بے آب و گیا بیابان جنگل میں تیرے محترم گھر کے قریب چھوڑ کے آیا ہوں، تو یہاں محرم کا معنی محترم ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کا نفلی روزہ دار کے لیے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، لیکن عاشورہ محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو امتی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کی فراخی کرے، رزق کی وسعت کرے، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں فراوانی فرمائیں گے۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو رغبت دلائی اور اہتمام فرمایا، عاشورہ کے دن توبۃ النصوحہ کی تجدید کریں اور قبول توبہ کی آپ دعا کریں۔ پس جس نے اس دن اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح پہلے لوگوں کی اس دن توبہ قبول ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو عاشورہ محرم کی حقیقت کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، بزرگان دین کی معرفت ہم تک پہنچا، اور ہر انسان کا ایک شجرہ نسب ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور پھر فلاں اس کا باپ ہے، پھر اوپر اس کا فلاں دادا ہے، پھر اس کے دادے کا فلاں پر دادا ہے، یعنی جس شخص کا شجرہ نسب اوپر چلتا ہے کہیں مل جائے تو وہ شخص محترم مکرم تصور کیا جاتا ہے، معزز سمجھا جاتا ہے۔ جس شخص کا شجرہ نسب کہیں راستے میں گم ہو جائے، اوپر نہ پہنچے، تو وہ بندہ مشکوک اور غیر پسندیدہ شخص کہلاتا ہے۔ اسی طرح اعمال کا بھی ایک شجرہ نسب ہوتا ہے، اگر کوئی عمل اوپر چلتا چلتا ہادی برحق علیہ السلام تک پہنچ جائے، وہ محبوب ترین عمل ہے، نیکی ہے، دین ہے۔ اگر کسی نے عمل کا شجرہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا بلکہ کہیں راستے میں گم ہو گیا تو وہ اسلام نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ شریعت کی زبان میں اسے ہم بدعت کہتے ہیں، فسق اور فجور کہتے ہیں۔
تو مقصد یہ ہے کہ عاشورہ محرم کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ انہوں نے اس دن کو اپنے نبی کے طریقے پر منایا ہے یا کسی اور طریقے پر، بات وہی معتبر ہوگی جو کالی کملی والے نے کہی ہے۔ اہمیت انہی کے فرمان کی ہے، فضیلت انہی کے بیان کی ہے۔ نبی جس بات کا حکم دیتا ہے اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان هو الا وحی یوحی، نبی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیو، محرم الحرام کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ ہم عاشورہ محرم کو صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ معظم دن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت امام حسین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نے کربلا کی فضاؤں میں حق و صداقت کا علم لہرایا ہے۔ کربلا کے ریگزاروں کو اپنے خون سے تر و تازہ کیا ہے۔ عاشورہ محرم اور ماہ محرم کی ایک اپنی تاریخ بھی ہے۔ بڑے بڑے واقعات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے عاشورہ محرم میں رونما ہوئے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان اس ماہ مقدس میں ظہور پذیر ہوئے، لوح و قلم بھی اسی ماہ میں بنائے گئے، جبرائیل اور ملائکہ بھی اسی ماہ میں پیدا کیے گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت بھی اسی ماہ میں آئے گی۔ میرے محترم دوستو، آپ کے سامنے عاشورہ محرم میں رونما ہونے والے انبیاء کے واقعات بھی بہت زیادہ ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہمارے دلوں میں اس دن کی فضیلت اور اہمیت اجاگر ہو سکے۔ عاشورہ محرم کی تاریخ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برگزیدہ انبیاء کرام کو درجات ملے، انعامات ملے، مناقب ملے، عظمت ملی، رفعت ملی، بلندی ملی، سرفرادی ملی، تو وہ بھی عاشورہ محرم کے دن ملی ہے۔ آپ دیکھیے جناب آدم علیہ السلام نے بھول کر ممنوعہ درخت کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام رب سے یوں دعا کرتے تھے جس دعا کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہمیں معافی نہ ملی، ہم پر رحم نہ کیا گیا تو یقیناً ہم بھی خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو یہ دن بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بلندی ملی، اسی دن بلندی ملی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اے پیغمبر آپ ادریس کے بارے میں یاد رکھیں، وہ سچے نبی تھے، ہم نے انہیں قرب اور بلندی کے مقام پر پہنچایا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جب نجات عطا کی تو فرمایا وہ دن بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ ان کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر لگی تو فرمایا وہ دن بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرمایا جب آپ کشتی پر سوار ہو جائیں تو آپ رب کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالموں سے نجات عطا فرمائی۔ 6 ماہ تک یہ کشتی سمندروں میں چکر لگاتی رہی، یہ دریاؤں کے پانی کے موجوں میں رہی، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جودی پہاڑ کے کنارے پر لگایا وہ دن محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، ظالموں نے، کافروں نے آگ کے چیخے میں ڈالا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا کی تو وہ دن بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہا کیا تو فرمایا وہ دن بھی
عاشورہ محرم کا دن تھا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون سے نجات عطا کی۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا کی۔ وہ دن عاشورہ محرم کا دن تھا، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، تو وہ دن بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لٹکانے کا پورا پروگرام بنا لیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا، تو وہ دن بھی عاشورہ محرم کا دن تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کا قرآن دیتا ہے، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر پر آبلے پڑ گئے، عاجز اور لاچار ہو گئے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نجات عطا کی، اس بیماری سے نجات عطا کی، تو فرمایا وہ دن بھی عاشورہ محرم کا دن تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کے تاریخی واقعات جو عاشورہ محرم کے دن پیدا ہوئے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں سیرت میں کوئی تاریخی واقعات عاشورہ محرم کی کیا حیثیت ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں محرم الحرام کے تاریخی اور اہم واقعات بھی دیکھ لیجئے۔ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والا بادشاہ ابرہ، یہ تباہ و برباد ہوا اسی ماہ محرم میں۔ فرمایا کعبۃ اللہ پر پہلا غلاف جو چڑھایا گیا وہ اسی ماہ محرم میں چڑھایا گیا ہے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل مکہ خانہ کعبہ پر جو غلاف چڑھاتے تھے وہ اسی ماہ محرم میں چڑھاتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی ماہ محرم میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو اسی ماہ محرم میں ملی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت ملی تو اسی ماہ محرم میں ملی۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی ماہ محرم میں حضرت صفیہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی اسی ماہ محرم میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اسی ماہ محرم میں ہوا۔ کتنے واقعات ہیں سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں، کہ محرم کو عزت اور عظمت حسین کی وجہ سے نہیں بلکہ بہت سارے ایسے واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں نواسہ رسول تھا، ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی شہادت نصیب فرمائی تو عاشورہ محرم کے دن نصیب فرمائی، چونکہ وہ دن عظمت والا دن تھا، فضیلت والا دن تھا۔ حضرت حسین کو فضیلت ملی ہے عاشورہ محرم کی وجہ سے۔ جس طرح انسان جمعۃ المبارک کے اندر فوت ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی بزرگ ہو، جتنا بھی ولی ہو، لیکن یہ جمعۃ المبارک کا دن اللہ کے ہاں افضل دن ہے، اعلیٰ دن ہے، تو اس جمعے کو پہلے سے فضیلت ملی ہے، تو ہم یوں کہیں گے اس بندے کی مزید نسبت بڑھ گئی ہے، عزت بڑھ گئی ہے، عظمت بڑھ گئی ہے۔ ایسے ہی بیائی کی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔